والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسجد اعظم میں مختلف عنوانات پر پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آج ہے. میں شکر گزار ہوں مسجد اعظم کے امام صاحب کا کہ انہوں نے محبت سے مجھے مدعو کیا. حضرت ذی وقار، آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اسلام کے تجارت کے شرعی اصول. تجارت کے شرعی اصول. ہم عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں. یہ سب یقیناً دین کا حصہ ہے. یقیناً ان کو سیکھنا، ان کے مسائل کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. طہارت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ سب دین کے شعبہ جات، دین کے حصے ہیں. ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بہت بڑا سیگمنٹ، ایک بہت بڑا پورشن، ایک بہت بڑا حصہ جو ہم سے فراموش ہو گیا ہے وہ ہے تجارت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش ہونے لگی ہے، اور پھر اس سے کیا کیا برائیاں اور کیا کیا خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور کتنا اہم ہے مسائل تجارت کو سمجھنا، کتنا اہم ہے کہ دین متین نے جو تجارت کے اصول بیان کیے ہیں ان کے مطابق اپنی تجارت کو ڈھالنا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا کہ جس کو تجارت کے مسائل نہیں معلوم وہ ہمارے بازاروں میں نہ آئے. ایسے لوگوں کی تجارت کرنے سے کہ جن کو تجارت کے شرعی مسائل نہیں معلوم، ایسے لوگوں کی تجارت کرنے سے ایک تو ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر ان کی دیکھا دیکھی غلط باتیں، غلط رسوم اور غلط طور طریقے رائج ہو جاتے ہیں. آپ نے منع فرما دیا تھا ہمارے بازاروں میں نہیں ہو گئی. اگر تجارت کرنی ہے، ہمارے بازار میں آنا ہے، تو پہلے تجارت کے مسائل سیکھو. تجارت کرتے کیسے ہیں؟ اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ تجارت کے کیا ایسے خاص مسائل ہوتے ہیں؟ ہم نے سودا بیچا، پیسے لے لیے، بات ختم ہو گئی، ہوئی تجارت. اور کون سی تجارت ہے؟ باہر سے جا کے ہم خرید کے لے کر آئے، یہاں آ کے ہم نے گاہک کو بیچ دیا، ہو گئی تجارت. یہ کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ان میں کن کن باتوں کا اس پورے پروسیس کے اندر، اس پورے ٹرانزیکشن کے اندر، معاملے کے اندر ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور شریعت مطالعہ نے کن اصول پر اپنی تجارت کی بنیاد رکھنے کی ہمیں ترغیب دی. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے آغاز کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208.
فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ ایک چھپا دشمن ہوتا ہے، ایک کھلا دشمن ہوتا ہے۔ چھپے دشمن کو انسان پھر نہیں پہچان پاتا، لیکن ہم دھوکہ کھا رہے ہیں کھلے دشمن سے۔ قرآن نے اس کو کھلا دشمن فرمایا۔ تمہیں بھی معلوم ہے شیطان تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہو، پھر بھی دیکھتے ہو، پھر بھی اس کے رستوں پر چلتے ہو، پھر بھی اس کی اتباع کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے، پھر بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے۔ تو یہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن، چھپا ہوا نہیں، پوشیدہ نہیں، ظاہر ہے بالکل تمہارا دشمن۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی کسی سے ہمارا جھگڑا ہوا تھا اور وہ ہماری طاق میں پھر رہا ہے اور یہ ایریا ہے یہاں پر وہ اکثر پایا جاتا ہے، یا یہاں وہ چھپ کر ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم اس راستے سے جائیں گے؟ اسلحے سے لیس ہوا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ آئے تو بڑا میں حملہ کروں اس کے اوپر، ہم جائیں گے وہاں سے؟ نہیں جائیں گے۔ ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اس دشمن سے تو بچ رہے جو جان کا دشمن ہے، اس دشمن سے نہیں بچ رہے جو ایمان کا دشمن ہے۔ یہ ایمان کا دشمن ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کیا قضا نہ ہوا۔ جان انسان کی مسلمان کی چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، یہ ایمان کا لٹے رہا ہے شیطان، ایمان لوٹ لیتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے شیطان کیا ہے، ہمیں پتہ ہے چوری کے پیچھے شیطان ہے، ہمیں پتہ ہے دھوکے کے پیچھے شیطان ہے، ہمیں پتہ ہے غبن کے پیچھے شیطان ہے، ہمیں پتہ ہے لوٹ مار کے پیچھے شیطان ہے، سب پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن اس کو ہم نے سینے سے لگا رہا۔ خوش ہوتے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیا خوش ہو گئے، کسی کی 2 گز زمین ہتھیا لی خوش ہو گئے، سودا کم دے دیا خوش ہو گئے ہیں، کسی غریب کی غربت کا اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا خوش ہو گئے۔ اس سب کے پیچھے شیطان۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کتاب و سنت پر عبادات کے اندر تو عمل پیدا ہو، لیکن معاملات کے اندر مسائل شرعیہ کو تجارت کے اندر وہ دین متین کو چھوڑ دے۔ اسلام یاد رکھیے گا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات جو اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر، ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو تجارت میں کوئی مسئلہ ہے اسلام بتائے گا، آپ کو سیاست میں کوئی مسئلہ ہے اسلام بتائے گا، آپ کو عدالت میں کوئی مسئلہ ہے اسلام بتائے گا، آپ کو گھریلو کوئی جھگڑا ہے اسلام بتائے گا۔ اسلام آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لباس سے لے کر چلنے پھرنے سے لے کر سونے جاگنے تک سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہی میں سے کہ تجارت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اب آپ تجارت کی اہمیت دیکھیں کہ تجارت کتنی اہم چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور پیشہ تجارت کو اختیار کیا ہے۔ اور نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی جو مشغلہ تھا وہ تجارت تھی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تجارت کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت فرماتے رہے، لیکن کیا یہ وہ تجارت ہی تھی جس طرح کی ہم تجارت کر رہے ہیں بازاروں میں؟ اپنا سودا بیچنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ یہ خراب ہے، ہمیں پتہ یہ خراب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں یہ سودا بیچ دیا تو سامنے والا پھنس جائے گا، پتہ ہے ہمیں، لیکن صرف اپنے پیسے نکالنے، صرف اپنے مال بیچنے کے لیے دوسرے کو پھنسا دیا، اور یہ سوچ کے خوش ہو گئے کہ اپنے سر سے بوجھ اتر گیا، یہ سوچ کے خوش ہو گئے اپنے سر سے بوجھ اتر گیا، لیکن وہ جس کو مشکل میں ڈالا ہے وہ کیا ہمارا مسلمان بھائی نہیں تھا؟ کیا اپنے سگے بھائی کو کبھی اس طرح ڈالو گے مصیبت میں؟ نہیں ڈالیں گے، اور کوئی بھائی نہیں ڈال بھی دیں۔ جب شیطان اتنا سر پہ سوار ہو جاتا ہے اور ہوس کا پجاری جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں باپ کے ساتھ برا کر رہا ہوں یا بھائی کے ساتھ برا کر رہا ہوں یا بچے کے ساتھ برا کر رہا ہوں، اس کو صرف اپنا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو یہ غریب کو بیچارے کو پھنسا دیا ہے، اس کو خراب سودا دے دیا، اس کو غلط جگہ پر پھنسا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پھنس جائے گا، لیکن پھنسا دیا۔ آج اسی طرح چل رہا ہے دنیا بھر میں، نہ صرف آپ اپنے بازاروں سے بلکہ بازاروں سے نکل کے آپ آڑتوں میں چلے جائیں، آپ منڈیوں میں چلے جائیں، منڈیوں سے نکل کے آپ اور اوپر بینکاری معاملات میں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی ٹرانزیکشن کے نام پہ، معاملات کے نام پہ، بزنس کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے۔ پتہ ہے یہ کارڈ میں بیچ دوں گا، اس کو کریڈٹ کارڈ بیچ دوں گا، یہ پھنس جائے گا، نہیں پے کر سکے گا، اس کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے میں تو اس کو بیچوں گا اور پھر خوش ہو جاؤں گا، ایک نمبر میرا ہو گیا، اپنے پاس ریکارڈ کر لوں گا، ایک بیچ دیا، مجھے پتہ ہے سامنے والا بیچارہ پھنس جائے گا، تو اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنے پیسے بنانے کے لیے سامنے والے کو پھنسا دیا۔ یہ سراسر خلاف ہے تجارت کے اصول کے کہ ہم جان بوجھ کر کسی کو کسی گڑھے میں پھنسا دیں۔ حلال کھانا اور حلال کمانا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، گوشت پوست کا جو جسم ہے، اس کی پرورش جس مال سے ہوتی ہے، جس مال سے اس جسم کی پرورش ہوتی ہے، وہی پھر اثرات ہماری حرکتوں سے نظر آتے ہیں۔ اگر حرام کھا کے پالا ہے نا تو کام بھی حرام ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر حلال کھایا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے۔ پہلے مائیں کیوں اتنی مطمئن ہوا کرتی تھیں؟ ایک مجاہد غزوے میں تھے، جنگ میں تھے، کسی نے کہا تمہارا بیٹا جنگ سے بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا شہید ہو سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے کبھی اپنے اللہ اکبر، قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ چیزیں کھاؤ زمین میں سے جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، انہیں کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر۔ اب دیکھیں جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو حرام کھا کر پلا ہو۔ وہ جسم، فرمایا شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے اس روایت کو ذکر کیا، جو جسم حرام کھا کر پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اسی لائق ہے کہ جہنم میں جائے، جلے۔ آپ بتائیں نا، ناپاک چیز کے لیے تو پھر وہ آگے ٹھیک ہے نا، جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جو ناپاک کھا کے، حرام کھا کے جو جسم پلا ہو، پوسا ہو، اس کی جنت میں جگہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا یبال المرء
لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، اس کی پرواہ انہیں نہیں ہوگی. بس وہ بولیں گے آنے دو، آنے دو. یہ وہ وقت ہے. آج ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لاکھ کوئی بتائے کہ بھائی اس کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے، ہم بولتے ہیں یار وہ تو چلو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا، سنو کی ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، چاہے چلو ہم اس کے ساتھ حرام میں نہ بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن کم از کم اس کے ساتھ تعاون تو کر دیا نا، تعاون کر کے اس کے بزنس کو بڑھا دیا، اس کے حرام بزنس کو بڑھا دیا. ہمیں پتہ ہے یہ چیٹر ہے، یہ دھوکے باز ہے، اس کو ہم نے اس کے بزنس کو بڑھایا، اس کو فائدے پہنچائے. ہاں اگر ان انٹینشنلی نادانستہ طور پہ ایسا ہوا تو پھر تو چلے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، بندے کی نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو یقیناً ہم مجرم ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم حرکت نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، عمر کو کس کام میں لگایا، زندگی کس کام میں گزاری. نمبر 2، جوانی کس کام میں بتائی. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور نمبر 4، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. یہ 4 سوالات اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک بندے سے نہیں کر لیے جائیں گے روز محشر وہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ رب کی عدالت لگی ہے، اس سے کون بچ سکے گا. یہاں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، یہاں تو کسی کو بہانے بنا کے جھوٹ بول کے بے وقوف بنا کے ہم آگے نکل جائیں گے کہ نہیں نہیں جناب یہ تو بڑا اچھا صاف ستھرا ہے، میرے معاملات تو بہت اچھے ہیں، کسی کو بے وقوف بنا کے نکل جائیں گے. وہاں اللہ کے آگے کس کی چلے گی، وہاں تو سارے پول کھلیں گے، سارے پول کھلیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. نہ صرف کمانے کا حساب ہے بلکہ خرچ کرنے کا بھی حساب ہے. کہاں سے کما رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال مال طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح کمائی کی فضیلت کے حوالے سے، کمانے کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس میں ترغیب ہے لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کمانے کی. فرمایا کہ خیر الکسب کسب یدی، خیر الکسب کسب یدی عامل اذا نصح، کہ کام کرنے والے اگر درست انداز میں کام کر رہے ہوں تو سب سے بہترین کمائی ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. خود کماؤ خود کھاؤ، سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی. لیکن اس وقت کہ جب وہ خود نصیحت کے ساتھ اور جو ہے بھلائی کے ساتھ کما رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے، خود کمایا ہے. بلکہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو نہ بازاروں میں جاتا، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، تو پھر تو چلو ہم مان لیتے، کچھ تو ہم سے الگ ہوتا. ارے بابا تم سے الگ اگر ہوتا تو تم سیکھتے کیسے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اگر فرشتہ آتا اور نہیں کھاتا تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ کھانا کیسے. اگر فرشتہ آتا اور بازاروں میں نہیں جاتا، معاملات نہیں کرتا، ٹرانزیکشنز نہیں کرتا، لوگوں سے لین دین نہیں کرتا، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ لین دین کرنی کیسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے رکھی. جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دے سکیں. بازار میں جب داخل ہوں ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے. بازار میں جائیں، سودا خریدنے کے لیے جائیں،
کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں کسی سے خرید و فروخت کا، ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ امام ترمذی نے اس دعا کو ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اور بازار میں اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس دعا کے پڑھنے سے بازار میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے، 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بھی عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ پیاری سی دعا ہے، اس کو بھی ہم پڑھنے کی اگر عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی سب مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میں انشاءاللہ یہ دعا قاری صاحب کو تو پتہ ہی ہوگی، میں ایک دفعہ اور بتا دوں گا قاری صاحب کو، تو آپ حضرات ان سے جن کو سیکھنا ہو وہ قاری صاحب سے یہ دعا سیکھ لیں۔ بازاروں میں آج آپ جاتے ہیں نا، شور و غل مچا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ آپ نہ بد اخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ تو آج لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، ہاں بھائی مجھے دے دو، ہاں بھائی پہلے مجھے دے دو۔ آپ نے مچھلی بازار کا نام تو سنا ہوگا، مچھلی بازار بنایا ہوا ہے، کوئی شور ہو رہا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مچھلی بازار بنایا ہوا ہے۔ تو شور اور بازار، ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے۔ بازار میں شور نہیں ہونا چاہیے، بازار اور شور کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں کیا تم نے بازار لگا دیا ہے۔ جیسے شور کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بازار لگ گیا ہے، مچھلی بازار لگا دی ہے، فش مارکیٹ۔ اچھا فش مارکیٹ، واقعی آپ فش مارکیٹ چلے جائیں، وہاں اتنا شور ہوتا ہے۔ میں جب گیا پہلی دفعہ، میں نے کہا یار یہاں آ کے سمجھ میں آیا کہ جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ مچھلی بازار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مچھلی بازار میں اتنا شور ہے کہ وہاں پر اگر برابر والے بندے سے بات کریں نا تو بھی چیخ کے بات کرنی پڑتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات، اتنا شور ہوتا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں، شور شور شور، بے انتہا شور ہوتا ہے۔ لین دین میں جب ہم کسی سے ٹرانزیکشن کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں نرمی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے کہ جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور درگزر سے کام لیتا ہو۔ بیچتا ہو تو بھی نرمی اختیار کرتا ہو کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں تم نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا، نہیں، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنا سودا بیچا جائے۔ اور اسی طرح جب اس سے لیا جائے، پیسے لیے جائیں، تقاضا کیا جائے نرمی کے ساتھ، اس میں بھی اگر کوئی نہ دے پا رہا ہو، ہیبیچول نہ ہو، کوئی عادی مجرم نہ ہو، اس کو مہلت دے دی جائے، اس کو سہولت دے دی جائے، اس سے درگزر کر دیا جائے۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت فرماتا ہے کہ جو خرید و فروخت اور ادائیگی میں آسان ہو اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے والا ہو۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے والا ہو، یعنی جتنا حق اس کا بنتا ہے اس سے کم پر اگر وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسے آدمی سے محبت فرماتا ہے جو خرید و فروخت اور ادائیگی میں
آسانیاں رکھتا ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہو. کسی سے کچھ خرید لیا ہے تو اس کو دینے میں آسانی ہو، کسی کو کچھ بیچ دیا ہے تو آسانی پیدا کرے، اس سے لینے میں آسانی پیدا کرے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کا فرشتہ، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، اچھا وہ شخص تاجر تھا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا کوئی نیک عمل ہے جو تمہیں یاد آتا ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بخش دے گا، کوئی ایسا عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں یاد پڑتا میرا کوئی ایسا عمل جو میری بخشش کا سبب بن جائے، اتنا بڑا عمل. تو کہا کہ سوچو کوئی عمل ہے تمہارا؟ تو کہا کہ ویسے تو کوئی عمل نہیں ہے، ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے جو میں کیا کرتا تھا. میں تاجر ہوں، اور جب مجھ سے کوئی ادھار سودا لے جاتا تھا تو وہ جو ادھار لے جانے والا ہے اگر وہ فقیر ہوتا تھا، یعنی اگر وہ تنگ دست ہوتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی کشادہ دست ہوتا تھا تو میں اس کو مہلت دیتا تھا. یعنی کوئی اگر غنی ہے، نارمل چل رہا ہے، سب تو نارمل چل رہا ہے، سودا دے دیا ادھار اس کے پاس پیسے آتے جا رہے ہیں، سب نارمل چل رہا ہے. لیکن اگر کسی نے ادھار دینے میں ڈیلے کیا تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سامنے والا غنی ہے، دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس کی مالی پوزیشن ہی خراب ہو گئی ہے. اگر وہ دے سکتا ہے پھر بھی ڈیلے کر رہا ہے تو اس کو کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں آرام سے دے دینا، اس کو مہلت دیتا. لیکن جو دے ہی نہیں سکتا، اس کی مالی حالت ہی خراب ہو گئی، اس کو بولتا تھا معاف ہے. تو وہ فرشتے نے کہا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تمہیں بخش دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بخش دیا ہے بلکہ اپنے خاص بندوں میں تمہیں شامل کر لیا ہے. تو یہ ہے تجارت کا طریقہ، اور یہ ہیں وہ اخلاقیات، یہ ہیں وہ ایتھکس تجارت کے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے ہیں. صحابہ نے ان کو امپلیمنٹ کیا، فالو کیا، اور پھر دنیا پہ چھا گئے. مجھے بتلائیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی برکت کیسے تھی؟ کیا وہ ہماری طرح لوگوں کے پیسے کھاتے تھے؟ کیا وہ ہماری طرح معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کے انہوں نے مال بنایا ہے؟ ہم تصور بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، تجارتی اخلاقیات پر چلتے ہوئے، کیا انہوں نے جھوٹ بول بول کر اپنا مال بیچا ہے؟ کیا انہوں نے لوگوں کو پھنسایا ہے اپنے مالوں کے اندر، یہ جانتے ہوئے کہ اگر اس کو بیچ دیا تو یہ نہیں کر سکے گا، یہ پھنس جائے گا؟ پھر بھی بیچ دیا اس کو زبردستی، اس کو لارے لپے دے کے، اس کو سبز باغ دکھا کے، صرف اپنے معاملات چلانے کے لیے کہ میرے سر سے میرا بوجھ اتر جائے گا. نہیں، سچ سے ہمیشہ برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے برکت اڑ جاتی ہے. آج ہم سب کثرت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، برکت کی فکر کسی کو نہیں ہے. سب بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ زیادہ سے زیادہ طلب کرنا، نہیں سکھایا، بلکہ فرمایا برکت کی دعا کیا کرو. برکت کیا ہے؟ برکت کیا ہے اور کثرت کیا ہے؟ کثرت یہ ہے کہ آتا جا رہا ہے اور جاتا جا رہا ہے، نہ آنے کا پتہ چل رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے، نہ جانے کا پتہ چل رہا ہے کدھر جا رہا ہے. یہ کثرت ہے. ایسی کثرت کا کیا فائدہ ہے؟ وبال جان بن جاتی ہے. مجھے بتلائیے نا کہ قارون کے پاس اور کیا تھا؟ قارون کیوں برباد ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے 20ویں سپارہ، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء من عصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ يحب الفرحین. آگے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. تو وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے،
تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اپنی محنت سے کمایا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو مجھے صلاحیتیں ملی، جو مجھے علم ملا، جو مجھے سمجھ بوجھ ملی، اس سے میں نے کمایا ہے مال۔ اب میں کیوں خرچ کروں اللہ کی راہ میں؟ کیوں خرچ کروں غریبوں پر؟ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ بس پھر اس کو بتلا دیا کہ تم جتنے بڑے بن رہے ہو نا، تم سے بڑے بڑے ہم نے دھسا دیے زمین میں، اوپر اس کو دھسا دیا۔ مجھے بتائیے کہ سورہ لہب کے اندر کیا فرمایا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے بارے میں فرمایا نہ تو اس کو بچا سکا اس کا مال، نہ اس کی اولاد۔ کتنا مال کمایا تھا ابو لہب نے، نہیں بچا سکا مال نہیں بچا سکا، نہ اولاد بچا سکی، نہ مال بچا سکا۔ تو کیا کرنا ایسی کثرت کا؟ اگر اتنا جمع کر بھی لیا تو آخر میں وہی 2 گز زمین ملنی ہے، 2 چادریں کفن کی ملنی ہے، چلے جانا ہے جیب خالی، ہاتھ جھاڑ کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارے جاتے ہی لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہوں گے کہ ابا اتنا حصہ چھوڑ کے گئے ہیں، بچے لڑ رہے ہوں گے کہ فٹافٹ تقسیم کرو ابا کی، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، رشتہ دار بریانی کی بوٹیوں پہ لڑ رہے ہوں گے، یہی سب کچھ چل رہا ہوگا ہمارے پیچھے منظر۔ تو ایسی کثرت کا کیا کرنا؟ کمانے سے منع نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، لیکن کمانے کے بھی جو طریقے ہیں نا وہ طریقے سکھائیں، اور ساتھ میں فرمائیں کہ برکت کی طرف توجہ کرو۔ یہ تو ہو گئی کثرت۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ جتنا آ رہا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن سب کو پورا ہو رہا ہے، سب کو پورا ہو رہا ہے، کام کوئی نہیں رک رہا، کام کوئی نہیں رک رہا، تھوڑی سی آمدنی ہے، تھوڑی سی انکم ہے، لیکن مہینہ خوش و خرم گزرتا ہے، بچوں کی فیس بھی ادا ہوتی ہے، گھر میں راشن بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، آنا جانا لینا دینا سب آرام سے ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے نا کہ آج کے دور میں مدارس کے اندر مدرسین کی تنخواہیں کتنی ہیں، مساجد کے اندر ائمہ کی مؤذنین کی تنخواہیں کتنی ہیں، لیکن کیا ان کے بال بچے نہیں، ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا؟ ان کا ہو رہا ہے، ٹھاٹ سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم تصور کریں کہ ہمارا 1,00,000 روپے میں مہینہ نہیں گزر سکتا، ہمارا 1,00,000 روپے میں مہینہ نہیں گزر سکتا، ہم سوچیں تو، لیکن کسی کا 25,000 30,000 میں مہینہ گزر رہا ہے، اور اس میں وہ کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہے، 4 بچے بھی پالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسے برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں، ہمارے تصور میں نہیں آ پاتا کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ کس طرح کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اس کا پورا۔ یہ برکت ہے، تھوڑا آ رہا ہے لیکن سب کو پورا ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے آپ پوچھیں، اس مزدور سے، اس محنت کش سے اگر پوچھیں کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے، تو وہ بولے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو کبھی بھی یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا یار بہت پریشان ہوں، نہیں ہو پا رہا، الا یہ کہ کسی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور اب جو حالات ہیں اس نے تو واقعی کمر توڑ دی ہے، لیکن محنت کش آپ کو زبان پہ شکر کے الفاظ کہتے ہوئے ہی ملے گا، وہ بولے گا اللہ کا شکر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ یعنی عمومی صورت یہ ہے کہ تاجر فرمایا کہ بدحال ہیں، اور تاجروں کی آخرت جو ہے اور عاقبت اس لیے کہ وہاں مواقع بہت ہوتے ہیں تباہی کے، تو فرمایا کہ وہ گناہ گار ہوں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ سے ڈریں گے، نیکی کریں گے اور سچ بولیں گے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختیار ہے کہ وہ سودا چاہے تو طے کر لیں، چاہے تو منسوخ کر دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ دونوں اگر سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گی، اور اگر جھوٹ بولیں اور کسی بات کو چھپا کر سودا فروخت کر دیں تو برکت ختم ہو جائے گی۔
کسی بات کو چھپا لیں اور چھپا کے بیچ دیں، فرمایا برکت ختم ہو جائے گی، لیکن ساری باتوں کو کھول کر رکھ دیں تو فرمایا کہ ان کے سودے میں برکت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کام کیا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو سودا دے کر بھیجا۔ علی بن حفص وہ روایت کرتے ہیں کہ حفص بن عبد الرحمن جو کہ امام اعظم کے خادم تھے، ان کو آپ نے جو ہے نا وہ سودا دے کر بھیجا، اور یہ شریک بھی تھے تجارت میں اور کام وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، تو ان کو کچھ کپڑے دے کر بھیجے، کپڑوں کے تاجر تھے امام اعظم، کپڑے دے کر بھیجے اور یہ فرمایا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں تھان کے اندر عیب ہے، جب بھی کسی کو بیچنا تو اس کا عیب بتا دینا، یہ بتا دینا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، بتا دینا۔ اچھا وہ بھول گئے، انہوں نے سامان بیچ دیا، لیکن انہوں نے سامان تو بیچ دیا، پھر جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تو اچھا ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوتا، میں آپ کو اپنے حالات بتا رہا ہوں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کسی سے بول بھی دیتے تب بھی جب پیسہ آتا تو مجھ سے پلٹ کے پوچھتے نہیں کہ بھائی کیا رہا کیا ہوا، ہم بولتے یار اس نے کچھ بتا ہی دیا تو خواہ ہمیں پیسے اس میں سے نکالنے پڑ جائیں گے۔ امام اعظم نے پوچھا ہاں بھائی کیا رہا، جس کو تم نے بیچا تھا بتا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں تو بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ تقویٰ تھا، 30,000 درہم تھے وہ، 30,000 درہم، یعنی ٹوٹل جو ان کے تھانوں کی جو رقم آئی تھی 30,000 درہم، بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ امام اعظم کو جب انہوں نے بتایا کہ میں تو بتانا ہی بھول گیا، تو آپ کے پاس 30,000 درہم جو آئے تھے ان سارے تھانوں کی رقم آپ نے سب کی سب اٹھا کے صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پتا کہ اس 30,000 میں سے کون سے وہ درہم ہیں جو اس سودے کے عوض میں آئے ہیں میرے پاس، جو عیب دار تھا اور بتانا بھول گیا تھا میرا بندہ۔ حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا، بیچ دیا، غلطی سے بیچ دیا، جان بوجھ کر نہیں بیچا، غلطی سے بیچ دیا، اور پھر اس کو خیار عیب حاصل ہے، اس کو خیار رویت حاصل ہے۔ یہ آپشنز شریعت نے دیے ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے یہ آپشنز بیان کرنے کا کہ یہ آپشنز کیا ہوتے ہیں۔ نماز 8 بجے نا، 8:15۔ تو آپشنز جو ہے نا وہ شریعت نے دیے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سودا خرید بھی لیا ہے تب بھی آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، یہ اختیار ہے کہ آپ نے اگر اس کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں، نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں۔ اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ ایک خیار عیب بھی ہوتا ہے، 3 دن کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر کوئی عیب اگر آپ پر اس کا ظاہر ہوتا ہے تو آپ اس کو آ کر بیان کر دیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ اپنے معاملے کو چاہے تو ختم کر لیں، فسخ کر لیں۔ یہ سارے اختیار ہونے کے باوجود انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ بھائی اس کو بھی تو پتہ ہے خیار عیب ہے، اس کو بھی تو پتہ ہے لے جانے والے کو، وہ لے گیا، اگر اس کو لگے گا کہ عیب ہے میرے سودے میں تو واپس آئے گا، مجھے دے جائے گا، میں اس کو رقم واپس کر دوں گا۔ آپ نے ساری کی ساری اٹھا کے صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مقروض تھا آپ کا، ایک مرتبہ امام اعظم گئے ہوئے تھے، دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت یہ دیوار کا سایہ آ رہا ہے، سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کدھر دھوپ میں کھڑے ہیں راستے میں؟ آپ نے فرمایا یہ جس کی دیوار کا سایہ آ رہا ہے نا، یہ میرا مقروض ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا مقروض ہے، کہیں خدا نہ خواستہ میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے قرض کے اوپر کچھ نفع نہ لے لوں، یہی سود بن جائے۔ قرض کے اوپر نفع کیا ہے؟ سود۔ فرمایا کہ کہیں یہی سود نہ بن جائے کہ میں نے اس کی دیوار کے سائے سے نفع لے لیا ہے۔ اتنا تقوی امام اعظم کا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں نا، آپ امام اعظم کہتے ہیں،
اتنا تقوی اور پھر اتنے بڑے تاجر. بھائی سوال تو ہوتا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دھوکے دے کے چیٹنگ کر کے ہی ہم مال کما سکتے ہیں. اتنے متقی 30 ہزار درہم وہ ایسے ہی صدقہ کر دیا کرتے تھے ذرا سے ایک شبے کی بنیاد پر. اور پھر کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھنے کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. ہمارے مال میں, ہماری تجارت میں برکت ہو جائے گی. آج جو ہمارے بازاروں کا حال خراب ہے اسی وجہ سے. ہر ایک دھوکے میں لگا ہوا ہے, ہر ایک چیٹنگ میں لگا ہوا ہے. سامنے کچھ رکھا ہوا ہے, آپ خریدنے کے لیے جائیں وہ سامنے والا سودا دیکھ کر, سامنے لال لال اچھا اس نے سجا کے رکھا ہوا, خوبصورت صاف کر کے چمکا کے, لیکن جب گھر جا کے اپنی تھیلی کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر تو گلا سڑا پڑا ہوا ہے. وہ آگے سے نیچے پٹی سے کہاں سے اٹھا کے اس نے ڈال دیا. چلو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ڈال دے گا, لیکن 2-3 اٹھا کے وہ اس میں ڈال ہی دے گا داخلے. یار ہم نے داخلے کے پیسے تو نہیں دیے تھے, ہم نے تو پیسے اس سودے کے دیے تھے جو نظر آ رہا ہے سامنے. اچھا ہم بھی اب ذہنی طور پہ اس کو قبول کرنے لگے ہیں کہ چلو 1-2 تو آ ہی جاتے ہیں. بھائی کیوں آ جاتے ہیں, کیوں آ جاتے ہیں؟ ہم نے اس کے پیسے تو نہیں دیے. داخلے مال کے پیسے تو کم ہوتے ہیں, ہم نے تو پیسے اس اچھے والے کے دیے تھے. لیکن ہم نے بھی بولا کہ یہ بازار میں اتنا رائج ہو گیا ہے, اتنا رائج ہو گیا, ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے. اس دھوکے کو بھی ہم نے قبول کر لیا. ہم نے بولا چلو یار 1-2 تو آ ہی جاتے ہیں, اس پہ ہم خود ہی راضی ہو گئے. حالانکہ یہ بالکل مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی وعید ہے. فرمایا جس نے دھوکہ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ بازار سے. اللہ اکبر, دیکھا کہ راستے میں گندم کی ایک ڈھیری ہے. اچھا اسی وقت بارش بھی ہوئی تھی, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. دیکھا کہ گندم کی ڈھیری سوکھی پڑی ہے, ابھی تو بارش ہوئی تھی, یہ سوکھ کیسے گئی؟ آپ نے اس ڈھیری کی اس بوری کے اندر ہاتھ ڈال دیا. جب اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گیلی ہو رہی تھی. اس نے کیا کیا, اوپر سے سوکھی رکھ دی, اندر ساری گیلی ہو رہی تھی بارش سے, اوپر سوکھی رکھ دی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. لوگ سوکھی دیکھ کے لے کے جائیں گے, وہ اندر سے ہاتھ ڈال کے گیلی نکال کے ان کو دے دے گا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھ سے واسطہ ختم کر لو. اللہ اکبر. تو ایک یہی تو آسرا ہے ہمارا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ. یہ بھی اگر ختم کر دیا ہم نے دھوکے دے کر, تو پھر بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ من غش فلیس منا, یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, ہمارے راستے پر نہیں ہے, وہ ہمارے اصول پر نہیں ہے, ہماری تجارت کے طریقے پر اور اخلاق پر نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے جب تک کہ اس کے عیب کو بیان نہ کر دے. یہ المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے روایت کو ذکر کیا ہے. اور حاکم کا مستدرک کا کیا درجہ ہے, جو امام بخاری اور امام مسلم کے شروط پر احادیث امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر نہیں کی, وہ المستدرک نے ذکر کیے امام حاکم نے المستدرک کے اندر. فرمایا کہ کسی چیز کے اندر عیب موجود ہے, اس کو بیان کیے بغیر آگے بیچنا جائز ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم تو عیب چھپاتے ہیں, سامنے والے پر ظاہر ہو بھی رہا ہوتا ہے, وہ وہاں تک پہنچ بھی رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ گھبرائیں نہیں, نہیں 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 وہ یوں ہو گیا ہوگا, وہ ایسا ہو گیا ہوگا, آپ گھبرائیں نہیں, آپ ڈریں نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہنچ گیا, ہمیں پتہ ہے کہ اس نے غلط بات پکڑ لی ہے, ہماری چیٹنگ اس نے پکڑ لی, ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کی ایسی ہم مرم پٹی کرتے ہیں, ایسی ملمہ سازی کرتے ہیں, ایسا اس کے اوپر یہ بے کرنا جائز ہی نہیں ہے. دھوکہ دینا کسی کو, اس کی اجازت ہمیں دین متین نہیں دیتا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, جب کوئی چیز بیچو
اپنا فون بیچ رہے ہو, اپنی گاڑی بیچ رہے ہو, اپنا کوئی بھی سامان آپ بیچ رہے ہو, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ نقصان ہے, اس میں یہ لینے میں یہاں بندہ پھنس سکتا ہے, تو وہ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہے, اب دیکھ لو, اگر دے سکتے ہو پیسہ تو ٹھیک ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم یہ بتا دیں گے تو گاہک بھاگ جائے گا, لیکن اگین میں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر میں شریعہ ایڈوائزر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں. تو ایک سیلز والے میرے پاس آتے ہیں, وہ بہت بڑے مینیجر تھے وہ وہاں کے, وہ میرے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم کسی کو گاڑی بیچتے وقت ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہماری گاڑی نہیں بکے گی ہی نہیں, مطلب ممکن ہی نہیں ہے. لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا سودا بن ہی نہیں سکتا, جھوٹ بولنا تو لازمی ہے. تجارت میں بے انتہا جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بول کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں یہ لوگ, ان کو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے خود نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو بتاؤ بھائی آپ نے یہ بولا, وہ کہتے ہیں میں نے کب بولا, بول کے بھول جاتا ہے. اتنے جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے اپنا کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا سودا نہیں بکے گا. میں پھر آؤں گا اسی بات کی طرف, سیدنا عثمان غنی کی تجارت اتنی بڑی, کیا جھوٹ بول کے ہوئی ہے؟ امام اعظم کی تجارت اتنی بڑی, کیا جھوٹ بول کے ہوئی ہے؟ اور آج جو ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے جھوٹ بول کے, ہمارے جھوٹوں نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا, ہم پھر بھی جھوٹ بولے تھے. ہم پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا نہیں بکے گا. عیب بیان کر کے, سچی بات کر کے اپنا سودا اگر ہم بیچنے لگ جائیں, یقین کریں ہمارے سودے میں برکت ہو جائے گی, ہمارا سودا بک جائے گا. آج نہیں بکے گا, دیر سے بک جائے گا, اسی میں بھلا ہوگا, بعد میں وہ اتنا نفع دے جائے گا, اس سے بہتر سودے ہمیں مل جائیں گے. ہم اللہ پہ یقین تو رکھیں. ہم بولتے ہیں بس ابھی جو ہے نا اسی کو, بس اسی سے کما لو جتنا کمانا ہے, کاٹ دو صحیح سے گردن. اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا. فروخت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اگر کوئی عیب ہے تو اسے خریداری کے سامنے پوری امانت داری کے ساتھ بیان کر دے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو عیب دار چیز بیچ دے. ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کتنی احادیث ہیں, میں تو مختصر وقت کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف چند احادیث مختلف مضامین کی کہ ہم شرعی اصول سمجھ لیں کہ تجارت ہم نے کرنی ہے تو کرنی کیسے, صرف ہم اتنا سمجھ لیں کن باتوں کی ہم نے پاسداری کرنی ہے, اصول کیا ہیں, اتنا سمجھ لیں. ورنہ آپ احادیث کی کتابیں کھول کر پڑھیں, آپ فقہ کی کتابیں کھول کر پڑھیں, اتنے لمبے باب ہیں تجارت کے. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہم نے عبادت کو, نمازوں کو, روزوں کو سارا دین سمجھا ہوا ہے. نماز روزے بہت ضروری ہیں, لیکن عقل حلال کھانا یہ انتہائی ضروری ہے. حلال کھانا, اگر حلال نہیں کھایا, حرام کی آمیزش ہو گئی, پیٹ میں پڑ گیا حرام, تو پھر کام بھی حرام ہی ہوتے ہیں ہم سے. جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے سودا بیچنے کے لیے. نہیں بے فکر ہو جاؤ, میں بیٹھا ہوں نا. پتہ ہے کہ جب یہ آئے گا روتا ہوا ہمارے پاس, ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے, اور ہم بولیں گے یار سوری میں کیا کر سکتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے یہ روئے گا, ہمیں پتہ ہے یہ پلٹے گا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ خود ہی سوچ لے گا کہ یار میں غریب ہوں, یہ بیچارہ سیٹ آدمی ہے, اس کے پاس میں اگر جاؤں گا, اس کے اوپر نہ میں کیس کر سکتا ہوں, نہ اس کو پکڑ سکتا ہوں, نہ اس کو پھنسا سکتا ہوں, یہ باثر آدمی ہے, یہ باوسوق آدمی ہے, اچھا بڑا تاجر ہے, میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ رو دھو کے بیچارہ سہ کے اپنے گھر واپس چلا جائے گا. مجھے بتائیں کہ کیا اس کی آہ نہیں لگے گی؟ اس کے دل سے جو آہ نکل جائے گی کیا وہ لگے گی نہیں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم ودعوت المظلوم وان کان کافرا، اللہ اکبر، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کسی پر ظلم ہوا اور اس نے بد دعا کر دی، فرمایا تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے. کسی پر اگر تم نے ظلم کر دیا، یہ ظلم ہی تو ہے، جھوٹ بول کر بیچ دینا، جھوٹی قسم کھا کھا کے کسی کو بے وقوف بنانا، یہ ظلم ہے. کسی پر ظلم کر کے اس کو بیچ دیا اور اس کے دل سے بد دعا نکل گئی. حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فرمایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، مسلمان تو مسلمان، نبی کا امتی تو پھر ایک طرف، اگر وہ کافر بھی ہے نا تو اس کی بد دعا بھی تمہیں برباد کر دے گی. اگر وہ کافر بھی ہے، کافر کی بد دعا بھی تمہیں برباد کرنے کے لیے کافی اگر تم نے ظلم کیا ہے، پھر نبی کا امتی تو پھر امتی ہے. فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ جو بد دعا ہوتی ہے نا مظلوم کی، اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، نہ فرشتوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ اور کوئی پردے ہوتے ہیں. یہاں سے دل سے نکلتی ہے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے. بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں، کہاں جاتی ہے؟ ہم نیک عمل کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں. نیک عمل کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں. برے عمل کرتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کرتے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن ایک پروٹوکول رکھا ہوا ہے اس چیز کا. لیکن یہ جو ہے نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، جب چاہو بے دھڑک میرے گھر میں آ جانا، جب چاہو بے دھڑک میرے آفس میں آ جانا، آؤ، کوئی دروازہ بجانے کی، کوئی انتظار کرنے کی. کچھ لوگوں سے ہوتا ہے ہمارا تعلق، ہم کہتے ہیں دروازہ کھولو اور آ جاؤ. باقی سب سے بولتے ہیں وہ گارڈ کھڑا ہوا ہے، اس کو روکو، چیکنگ کرو، یہ کرو، وہ کرو، فالو کرتے ہوئے ساری چیزوں کو پھر آؤ. بیل دو، پوچھیں گے، بندہ جائے گا، صاحب ہیں نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں سے ایسا ہوتا ہے، دروازہ کھولو اور آ جاؤ. تو اللہ کی بارگاہ میں اس بد دعا کا یہی والا معاملہ ہے. یہ بے دھڑک چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے. یہ کوئی پروٹوکول بیچ میں نہیں، کوئی حجاب نہیں ہے. یہاں سے مظلوم کے دل سے نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے. تو اگر کسی پہ ہم نے ظلم کر دیا ہے تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ ظلم کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا. 3 قسم کے لوگ فرمایا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں دردناک عذاب دے گا. اور اللہ کے رسول نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یقیناً یہ لوگ تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، خائب و خاسر ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں کون لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم، اللہ اتنا کریم، جس کی بخشش، جس کے رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، وجوہ کہ کہیں سے کوئی بات ایسی ہو جائے، زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہوں، سمندر کے جھاگ کی برابر اس کے گناہ ہو جائیں، سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو جائیں، لیکن ایک خشیت کا قطرہ، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنا رحیم رب ہے. یعنی ساری زندگی اللہ کی آپ نافرمانی کریں، ساری زندگی نافرمانی، اور جب توفیق ہو جائے، توبہ کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. کون توبہ کرنے والا؟ یہ نہیں فرمایا کہ 1 گناہ کے بعد توبہ کرنے والا، 100 گناہ کے بعد توبہ کرنے والا. زندگی بھر بھی اگر کسی نے گناہ کیے ہیں اور سچے دل سے توبہ کر لے، سارے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کتنا خائب و خاسر شخص ہے، یہ کتنا بدبخت ہے انسان، یہ کتنا خسارے والا ہے انسان کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں فرما رہا ہے.
جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ پاک ہی نہیں کر رہا ہے، جس سے اللہ بات ہی نہیں کر رہا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو وہ کہ جو اپنے تہبند کو لٹکاتا ہے، یعنی فخر سے، ایسے کپڑے اس وقت اپنے تہبند کو جو لوگ فخر کرتے تھے نا، جو لوگ غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو تکبر سے اپنے تہبند کو نیچے لٹکاتے تھے، نیچے لٹکا لٹکا کے چلتے تھے، ٹھیک ہے، تکبر سے۔ تو اس وقت یہ صورت رائج تھی۔ آج اس کی جو بھی صورت رائج ہو، تکبر سے جو کپڑے لٹکائے اور تکبر والے کپڑے پہن کر چلے، فرمائے اس شخص سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا روز محشر، اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اور احسان کر کے احسان جتاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تم پر یہ احسان کیا تھا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے جو بیچ دیتا ہے، روز محشر اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری قوم اس کے اوپر اجتماعی عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ آج ہمارے یہاں بازاروں میں چھوٹا سا مسئلہ ہے ناپ تول میں کمی، ہم کہتے ہیں یار چلو یہ تو ہو ہی رہا ہے بازاروں میں۔ آج بازار کا چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹی سی برائی ہے ناپ تول میں کمی۔ آپ کسی سے پوچھیں نا کہ بھائی بازار کے مسائل کیا ہیں، وہ ناپ تول میں کمی کو تو بتائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یار یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا سخت گناہ ہے، یہ اتنی ناراضگی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں بس اختتام کی طرف جاؤں گا، تیزی کے ساتھ کچھ اہم باتیں آپ لوگ مزید سماعت فرما لیں، کچھ خاص باتیں۔ تجارت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی کو نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور رجال کہا ہے قرآن میں ایسے لوگوں کو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار یہ مرد کا بچہ ہے، یہ مرد ہے۔ ہم کس کو مرد کہتے ہیں؟ جو جھگڑتا ہے، جو لڑتا ہے لوگوں سے، جو بہت طاقتور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد وہ ہے، رجال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد وہ ہے کہ جو اپنی خرید و فروخت میں لگا ہوا سودا بیچ رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز کے لیے چلا جائے۔ فرمایا وہ مرد ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جس کی خرید و فروخت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہی ہوتی، فرمایا وہ مرد ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے، تو یہ مرد ہے۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا رازق یہ گاہک ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، ہمارا رازق یہ نہیں، ہمارا رازق اللہ ہے۔ یہ گاہک چلا جائے گا اور آ جائے گا، کوئی بات نہیں، ابھی نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ تم جب ایک سجدہ نہیں کرتے ہو، ایک سجدہ چھوڑتے ہو، در در پر جا کر لوگوں سے سجدے کرتے ہو، کسی سے بولتے ہو یار کچھ پیسے دے دو میرا کام چل جائے، کسی سے بولتے ہو کچھ، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، کسی سے تعلق بناتے ہو یار اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کا تعلق مجھے دنیا میں کام آئے گا۔ کہیں نہ کہیں کسی نے اگر ہمیں چائے بھی پلا دی ہے نا، تو جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں السلام علیکم، کیوں؟ اس نے مجھے چائے پلائی تھی، اس نے فلاں وقت میں میرے کام آیا تھا، یار اس کا بڑا احسان ہے، اس نے مجھے کھانا کھلا دیا تھا، یار اس کا بڑا احسان ہے، اس نے مجھے فلاں جگہ سے اٹھایا تھا، فلاں جگہ پہنچا دیا تھا، اس کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ تو جس رب نے پیدا کر دیا، جس رب نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس رب نے ہمیں ہماری پرورش کی ہے، اس کا کوئی احسان نہیں ہے ہم پر۔ ایک چائے پلانے والے کی بارگاہ میں تو دن میں 10 بار جانا پڑے تو چلے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس سے تعلق بنا لوں، اس سے تعلق بنا لوں، اس کے پاس بھی جا رہا ہوں، اس کے پاس بھی جا رہا ہوں، پتہ چلا یار وہ فلاں جگہ آیا ہوا ہے، کسی بھی بہانے سے چپکے سے وہاں پہنچ گئے کہ اس سے ملاقات ہی ہو جائے۔
یاد ہی کروا دوں کہ میں بھی کوئی ہوں، اپنا نمبر سیو کروا دوں اس کے پاس، اپنی پہچان کروا دوں. اتنی پہچان اگر ہم اللہ کو کروا دیں اپنی کہ اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تو ضرورت نہ پڑے اتنے دروں پہ سجدے کرنے کی، ضرورت نہ پڑے اتنے لوگوں سے پہچان کروانے کی. اللہ کی بارگاہ سے بڑی کسی کی، اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت ہے، اللہ کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے. ہم اپنی پہچان کرانے جگہ جگہ جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہچان کروانے نہیں آتے. جس نے پالا، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا اور دیتا چلا جا رہا ہے، اور حساب بھی نہیں مانگتا، اور جتاتا بھی نہیں ہے، اور بتاتا بھی نہیں ہے، گناہ کرتے ہیں وہ بھی چھپا لیتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں اس کا احسان پر شکر ادا کرنے کے لیے، اس سے تعلق بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے، چلو کل کر لیں گے، چلو پھر کر لیں گے. تو تجارت کے بنیادی اصول میں سے یہ بھی ہے کہ نماز نہ چھوڑیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذان جمعہ جب سن لو تو چھوڑ دو خرید و فروخت اور دوڑ جاؤ نماز کی طرف. ہم بولتے ہیں ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی چل رہا ہوں، ابھی چل رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی چل رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. چلو جلدی جلدی کر لو. ہم بولتے ہیں جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، اذان ہو رہی ہے. جلدی نہیں کرو بھائی، چھوڑ دو. یہ گاہک گیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ یہ گاہک جو ہمارے پاس آیا ہے خود ہی آیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ اس سے خریدو. مجھے بتائیں نا کہ ایک گلی کے اندر ایک بازار بنا ہوا ہے، اس بازار میں ایک ہی چیز کی 10 دکانیں ہیں. ساری دکانیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں؟ ساری دکانیں چلتی ہیں. ایک پوری مارکیٹ ہے کپڑے کی، ہر دکان چلتی ہے. یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ ہر دکان چلتی ہے. بھائی اس میں سے 2 بندے تو ایسے ہوں گے کہ جو بالکل ٹھیک ہے، جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوگا، ان کے پاس ہی لوگ چلے جائیں سارے، باقی سب کو چھوڑ دیں. نہیں، سب کا کام چلتا ہے. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجیز کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں شخص سے سودا لے لو. تو جس نے آج گاہک بھیجا ہے وہ کل بھی گاہک بھیج دے گا. جس نے اذان سے پہلے بھیجا وہ نماز کے بعد بھی بھیج دے گا. کوئی بات نہیں، اپنا سودا چھوڑو اور نماز کی تیاری کرو. تو جب بھی اذان کا وقت آ جائے، اذان کی آواز ہمارے کان میں پڑ جائے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اپنے کاموں کو چھوڑیں، نماز کے لیے نکل جائیں. نماز نہ چھوڑیں. نماز اتنی سخت وعید ہے نماز چھوڑنے کی. اللہ اکبر. حضرت امام احمد کے نزدیک تو ایسا شخص واجب القتل ہے جو جان بوجھ کر تارک الصلاۃ ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے نا، ہمارے فقہا، ہمارے 4 جو ائمہ ہیں فقہ کے، ان میں ایک امام احمد بن حنبل ہیں. وہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کو مار دو، واجب القتل ہے، مار دو اس کو. اللہ اکبر. امام شافعی کہتے ہیں کہ تعزیراً اس کو قتل کر دو، ان کے نزدیک بھی قتل ہے. ایک امام اعظم کا مذہب ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو جو تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اور جیل میں بھی اس کو ڈالنا ہے کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، جو غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو. لیکن جو نماز کا استخفاف کرتا ہے، جو کہتا ہے ارے چھوڑو یار، نہیں پڑھتا میں نماز، کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، تم پڑھ لے ہو اتنے عرصے سے، نماز کیا ہو گیا ہے، معاذ اللہ، چھوڑو یار میں نہیں پڑھتا، میں ابھی اہم کام کر رہا ہوں نا. کسی کو آپ بولے نماز کا وقت ہو گیا، یار میں اتنا اہم کام کر رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم بولو نماز کے لیے چلو، معاذ اللہ. جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کفر میں پڑ جائے گا، کفر میں پڑ جائے گا. اور آپ یقین کریں، اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر آپ اقوال پڑھیں اور احوال پڑھیں تو صحابہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم کسی بھی گناہ کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز تو وہی چھوڑ سکتا ہے جو کافر ہے، مسلمان تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا.
کہتے ہیں ہم اس کو کفر جانتے تھے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق ہے وہ بھی چھپ چھپ کے نماز پڑھ ہی لے گا، لیکن جو پکا کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا، نمازوں کی پابندی کریں، سودے میں بھی انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا، دوران سودا بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو اللہ گراہک پھر بھیج دے گا۔ ہم نمازوں کی طرف توجہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر، ہمارے سودے میں، ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بازاروں میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم انت السلام منک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، مولا کریم، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے لوگوں نے اس کو سجایا، سجانے میں تعاون کیا، شرکت کی، مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، مولا کریم، ہمارے بازاروں میں جو شریعت کے بیان کردہ اصول ہیں، یا اللہ ان کا رواج عطا فرما، دھوکہ دہی کا خاتمہ فرما، یا اللہ جھوٹی قسموں کا خاتمہ فرما، بے وجہ اپنے سودے کی تعریفیں کرنے کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین، مولا کریم، حقیقت پسند بنا، یا اللہ ہمیں حلال و طیب روزی عطا فرما، دھوکے دہی والی روزی اور یا اللہ جھوٹ فراڈ والی روزی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے رزق کو پاک فرما، ہمیں پاک فرما، یا اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا، نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کا پابند بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔